الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. معزز حاضرین، کل کے درس میں نماز کی فضیلت اس سے متعلق ہماری بات شروع ہوئی تھی. اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر، نواہی اور عام مصیبتوں پر صبر کرنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. تو اللہ کے اوامر، اللہ کے آرڈرز پر کیسے صبر کرنا ہے، صبر کا مطلب کیا ہے، اس چیز کو کل کے درس میں ہم بیان کیے تھے. اور آخری حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی نماز کی فضیلت سے متعلق، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی تھے اس کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کے گھر کے پاس میں ایک نہر ہو اور اس سے کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو اللہ کے صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسے ہی اگر کوئی بندہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوں گے. تو گویا گناہ کو گندگی سے تعبیر کیا گیا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے گناہوں کے جھڑنے کی مثال، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا رہے گا، ایک نماز پڑھا پھر دوسری نماز پڑھا، اس کے درمیان جو بھی گناہ ہیں وہ گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ایک دیگر روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نماز کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں: ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، کہ ایک بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر نماز پڑھتا ہے. نماز سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. کیونکہ ایک سیدھا سا اصول ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے وہ عبادت کیا ہونا ہے؟ پہلے اللہ کی خاطر ہونا، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا. ایک نماز، بول رہا ہوں میں 2 رکعت نماز، یہ 2 رکعت نماز اگر ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اگر پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز بھی جو ہے جنت جانے کا باعث بن جاتی ہے، جنت جانے کا باعث بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ جو ہے ان کے گھر کے پاس ایک فقیر آیا مانگنے والا، کہ اللہ کے نام سے طلب کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کچھ گھر پر تھا، فرزند سے کہا کہ جاؤ فقیر کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو، مسئول آیا ہے. فرزند نے دے دیا، کہا تقبل اللہ منک یا ابی، میرے ابا اللہ تم سے یہ عمل قبول فرمائے. بیٹے نے کیا کہا؟ میرے ابا اللہ آپ سے یہ عمل قبول فرمائے. سبحان اللہ. بیٹا باپ کو دعائیں، گھر میں ایک دوسرے کو دعائیں دی جا رہی ہے. یہ عرب کا ماحول ہے، باپ بیٹے کو دعائیں دیتا ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، اعانک اللہ، اکرمک اللہ. اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. یہ ہمارے ہندوستان میں بہرحال اردو دانوں میں زیادہ ہے، تو آپس میں دعائیں دینے کا جو رواج ہے ہی نہیں. کبھی کسی کو دعائیں بھی دے دو آپ اردو میں، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بول دیتے، ہاں شکریہ شکریہ، آمین بھی نہیں کہتے. مطلب رواج ہی نہیں ہے. یہ رواج عام ہونا چاہیے. اہل عرب میں آپ دیکھ لیں، ایک ملاقات، ایک جھٹکے کی ملاقات میں 10 دعائیں دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. 10 دعائیں ایک جھٹکے کی ملاقات میں 10 دعائیں دے دیتے ہیں. وہ اس کو دعائیں دیتا ہے، یہ اس کو دعائیں دیتا ہے.
वलका मिसला, वलका मिसला कहते हैं कि तेरे लिए भी ऐसे ही हो, जैसे मेरे लिए तू दुआ कर रहा है अल्लाह ताला तेरे लिए भी ऐसे करे। अलगर्ज़, बहरहाल बेटा जो है बाप के हक़ में दुआ किया, तक़ब्बलल्लाहु मिन्क। मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक जवाब दिया कि अगर मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मेरी एक वक्त की नमाज कबूल हो गई, अगर मेरे बात में ये बात मेरे इल्म में आ जाए कि मेरी एक वक्त की नमाज कबूल हो गई, क्योंकि ये कबूलियत का मामला किसके पास है? अल्लाह के पास है। नबी को भी नहीं मालूम, नबी को भी नहीं मालूम कि दुआ कबूल किसकी क्या कबूल हुई क्या नहीं। बस ये यकीन है, ये उम्मीद है कि अगर हम अल्लाह की खातिर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, ऐसा नहीं कि उम्मीद हटा लें, उम्मीद तो रहना है एक बंदे मोमिन को, मगर कबूलियत का ठप्पा, स्टैम्प, ये अल्लाह ताला के नज़दीक ही है, अल्लाह ही के इल्म में है। नबी को भी इल्म नहीं था। मैं आपको उसकी एक मिसाल दूँ। एक थे हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, गालिबन उस्मान बिन मज़ऊन सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े इबादत गुजार सहाबी थे। अब ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इबादत की खातिर खसी तलब किया। इन्होंने खसी, अपने आप को खसी करना तलब कर लिया, यानी एक सुई के साथ जम कर अल्लाह की बात करना चाहते। खसी समझते हैं, जैसे कुर्बानी में बकरों वगैरह को करते हैं खसी, यानी जिससे इंसान जो है अपनी मर्दानगी खो देता है। तो खसी को तलब किया कि खसी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, क्योंकि इस्लाम में जो है खसी करना इंसानों को जायज़ नहीं है। तो बहरहाल बड़े इबादत गुजार सहाबी थे, बहुत इबादत करते थे। वफ़ात हो गई तो एक सहाबिया, उम्मे, नाम ज़हन में नहीं आ रहा मुझे, हदीसी में है वो सहाबिया जो है, ये जुमला कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन लिया। जुमला ये था, अल्लाह ने तुम्हारी इज़्ज़त की, मतलब एक ख़बर दी जा रही है, अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त की। अभी इल्म में किसके इल्म में है? ये अल्लाह आपकी इज़्ज़त करे, बात अलग है, दुआ है। अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त की, एक ख़बर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर सुने, कहा मैं एक नबी होते हुए, क्योंकि वही का पैगाम कहाँ है, सेंटर कौन सा है? सेंटर नबी हैं। मैं एक नबी होते हुए मुझे ये चीज़, मेरे अमल के बारे में मुझे नहीं मालूम कि मेरा अमल कबूल हुआ नहीं कबूल हुआ, भला तुझे कैसे ये चीज़ मालूम हो गई? तो फौरी तौर पर ये की कि अल्लाह जो, कि इसके बाद मैं किसी की क्या बोलते हैं सफाई बयान नहीं करूँगी, किसी का मैं तज़किया नहीं करूँगी। वो सहाबी ने ये तय कर लिया। तो बताना यहाँ मकसद ये है कि अमल कबूल हुआ नहीं कबूल हुआ, ये नबी को भी नहीं मालूम था। अब हमारे अहबाब जो है किसी को ख़ास कर लिए हैं कि ये पहुँचे हुए हैं, किसके इल्म है भाई कौन पहुँचे हुए हैं? पहुँचे हुए कौन है? नबी ने स्टैंप लगा दिया, अंबिया पहुँचे हुए हैं, सहाबा जो है जन्नत जाएंगे, पहुँचे हुए हैं। उसके बाद एक उसूल बता दिया, जो किताब और सुन्नत के मुताबिक और सहाबा के तरीक़े पर चलेंगे ये जन्नत जाएंगे, ये फ़िरका जन्नत जाएगा। नबी ने ये बताया, किसी को ख़ास नहीं किया कि ये पहुँचे हुए, ये पहुँचे हुए हैं। हाँ, अब अंबिया भी पहुँचे हुए हैं तो वसीले का तो कहीं रास्ता निकलता ही नहीं। अब लोग जो है अपने से तय कर ले, अरे पहुँचे हुए बुज़ुर्ग आदमी हैं, अब इनसे वसीले शुरू कर ले। अलगर्ज़ मैं बात घुमा करके आ रहा हूँ। मैंने बात ये कही कि नबी के इल्म में भी ये बात नहीं है कि अमल कबूल हुआ नहीं कबूल हुआ। तो यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बेटे अगर मुझे मेरे इल्म में ये बात आ जाए, नहीं आएगी ये बात, अगर मेरे इल्म में ये बात आ जाए कि अल्लाह ने मेरी एक वक्त की नमाज कबूल कर ली, तो मेरे लिए अद्दुनिया व मा फिहा, दुनिया और इसमें जितनी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो बात हो जाएगी कि अगर मेरे इल्म में आ जाए कि मेरी नमाज कबूल हो। अलगर्ज़ बताना ये चाह रहा था मैं कि नमाज के सिलसिले में बात ये बताया मैं कि अगर कोई बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर मोमिन बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबह कमा तहाफ़त हाज़ल वरक़ु अन हाज़िहि शजरा।
جس طرح سے اس درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں ویسے ہی گناہ جو ہے اس بندے مومن کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ 2 رکعات نماز کہاں کے لیے سبب بن سکتی ہے؟ جنت کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز کس کی خاطر ہو؟ اللہ کی رضا کی خاطر، دکھاوے کے لیے، یا پھر میں حج کر کے آ گیا، لوگ کیا بولیں گے، ارے حج کر کے آ گیا، عمرے کو جا کے نماز کو نہیں، ادھر ادھر پھر رہا، لوگ کیا بولیں گے، ہاں لوگ کیا بولیں گے، فلاں کیا بولیں گے، تو اس کی خاطر جو ہے انسان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز اس کو پڑھنا، بس پڑھنا چاہیے، اس کو نیت کیا ہے؟ بدل کر کے پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے اس نماز سے میری، اللہ جو ہے اس نماز سے میری راضی ہو جائے۔ ایک اور حدیث پڑھ کر انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الى نیرانکم التي اوقدتموها فاطفئوها۔ ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر وقت، ہر نماز کے وقت پکارتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اپنی اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے سلگایا ہے، اس آگ کو بجھا دو۔ اللہ اکبر۔ اے آدم کی اولاد، اس آگ کے لیے اٹھو، کس کے لیے اٹھو؟ بجھانے کے لیے اٹھو۔ یہ آگ جلی کیسے؟ تمہارے گناہوں کے ذریعے سے یہ آگ جلی ہے، لہذا اس کو بجھا دو۔ مطلب نماز اگر پڑھیں گے، جو گناہ سے آگ جلی ہے وہ آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ کیونکہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو جہنم میں آگ تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایندھن تیار کر، اس کا ایندھن کون؟ انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے مومنو، تم بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانے کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور انسان۔ لکڑی جیسے ایندھن ہوتی ہے، ویسے پتھر اور انسان کو جلا کر کے آگ ایندھن بنا دی جائے گی۔ الغرض انسان جو ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے الجمعۃ الی الجمعہ والصلاۃ، ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تماموں کو اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا